بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ ساتھیوں، مکہ میں ایک مرتبہ ایسا زمانہ آ گیا تھا کہ چاروں طرف قحط پڑ گیا تھا۔ اس وقت مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی تھی، یعنی مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 9 سال کی تھی۔ اس زمانے میں مکہ میں یہ رواج تھا کہ مکہ کے لوگ اگر کوئی کام کرنا چاہتے تو ایک بڑا سا برتن لاتے اور اسے کسی جانور کے خون سے بھر دیتے تھے، اور پھر اس خون سے بھرے ہوئے اس برتن میں مکہ کے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے سردار اپنا ہاتھ ڈبو کر اس کام کو کرنے کی قسم کھاتے تھے۔ جب مکہ میں بارش آنا بند ہو گئی تو مکہ کے لوگوں نے ایک بڑا سا برتن منگوایا اور اسے خون سے بھر دیا، اور پھر مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبویا اور قسم کھانے لگے اور کہنے لگے کہ مکہ میں پانی کی کمی آ گئی ہے، ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمارے جانور مر رہے ہیں، اس لیے ہم سب قسم کھاتے ہیں کہ آج رات ہم سب کعبہ کے پاس آئیں گے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑے رہیں گے، اور اس وقت تک کعبہ کی دیوار کو پکڑے رہیں گے جب تک بارش نہ آ جائے۔ اگر پانی نہ آیا تو ہم سب لوگ وہاں مر جائیں گے۔ ساتھیوں، مگر کعبہ کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس طرح مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھا لی، اور پھر سب نے یہ مشورہ کیا کہ آج آدھی رات کو سب کو کعبہ کے پاس پہنچنا ہے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر اوپر والے سے بارش کی مدد مانگنی ہے، پانی مانگنا ہے۔ ساتھیوں، اب آدھی رات کا وقت ہو گیا ہے۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی سب کے سب کعبہ کے پاس پہنچنے لگے۔ ان لوگوں میں، یعنی جنہوں نے خون سے بھرے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی، ان میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی موجود تھے۔ اب جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو آپ کے چچا ابو طالب بھی اپنے گھر سے نکلنے لگے اور کعبہ کے پاس جانے لگے۔ اس وقت اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 9 سال کی تھی۔ جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے چچا ابو طالب کہیں جا رہے ہیں تو آپ اپنے چچا ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، اے چچا جان، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو چچا جان کہنے لگے، اے میرے بھتیجے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہمارے مکہ میں قحط پڑ گیا ہے؟ مکہ میں پانی کی کمی ہے، اس لیے ہم سب خون میں اپنا ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھا چکے ہیں کہ جب تک مکہ میں پانی نہیں آئے گا تب تک ہم کعبہ کی دیوار کو پکڑے رہیں گے۔ بس اسی قسم کو پورا کرنے کے لیے، اسی قسم کو پورا کرنے کے لیے ہم وہیں جا رہے ہیں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی عمر محض 9 سال کی تھی، اپنے چچا ابو طالب سے کہنے لگے، آپ مجھے بھی ساتھ لے چلیں نا۔ یہ سن کر چچا کہنے لگے، نہیں میرے بیٹے نہیں، وہاں تو سب مکہ کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے، اگر میں بچے کو ساتھ لے گیا تو وہ لوگ مجھ سے کیا کہیں گے؟ تو یہ سن کر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، چچا ہاں، مجھے بھی ساتھ لے چلیں نا، اگر ان لوگوں نے مجھے وہاں رہنے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں واپس آ جاؤں گا۔ ساتھیوں، آپ کے چچا ابو طالب آپ سے بہت محبت کرتے تھے اور آپ کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے، اس لیے ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی طرح اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ کعبہ کے پاس پہنچ گئے۔ اب مکہ کے سارے بڑے لوگ کعبہ کے پاس جمع ہو چکے تھے۔ کل ملا کر 32 لوگ جمع ہو چکے تھے جنہوں نے خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنے ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی۔ اب جب مکہ کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے پانی لانے کی قسم کھائی ہے
وہ اس وقت تک کعبہ کی دیوار کو پکڑے رہیں گے جب تک پانی نہ آ جائے۔ تو یہ سن کر مکہ کے لوگ بھی کعبہ کی طرف جانے لگے، جن میں عورتیں، بچے اور بوڑھے بھی شامل تھے۔ ساتھیوں، کعبہ کے آس پاس کا سارا میدان لوگوں سے بھر گیا تھا۔ وہ 32 لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی وہ کعبہ کے بالکل پاس کھڑے تھے۔ گرمی اور تھکاوٹ کی وجہ سے لوگ چکر کھا کے گر پڑے۔ اتنے میں کسی نے پیچھے سے آ کر ابو طالب کا کپڑا پکڑا۔ ابو طالب نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے۔ اپنے بھتیجے کو اپنے پاس دیکھ کر ابو طالب غصے سے کہنے لگے، اے محمد، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تو یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، اے چچا، مجھے بھی آنے دیجیے نا، میں آؤں گا اور اوپر والا پانی برسا دے گا۔ تو چچا ابو طالب نے غصے میں کہا، ہم 32 لوگ جو مکہ کے بڑے بڑے سردار ہیں، ہم رات سے پانی مانگ رہے ہیں مگر اوپر والے نے پانی نہیں برسایا، اور تم 9 سال کے ہو اور تم اوپر والے سے پانی مانگو گے اور وہ پانی برسا دے گا کیا؟ جاؤ اور جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئے۔ ساتھیوں، اس کے بعد ان 32 لوگوں نے پھر سے پانی مانگنا شروع کر دیا اور کہنے لگے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے۔ اس طرح 2-3 گھنٹے اور بیٹھ گئے مگر پانی نہ آیا اور نہ ہی کہیں پانی آنے کی امید نظر آ رہی تھی۔ اتنے میں ابو طالب کو پھر سے کسی نے آ کر پکڑا۔ ابو طالب نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو پھر سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے۔ یہ دیکھ کر چچا ابو طالب پھر سے بہت غصہ ہو گئے اور کہنے لگے، اے بھتیجے محمد، تو پھر کیوں آ گیا ہے؟ یہ سن کر پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، اے چچا، میں پھر سے پانی مانگنے نہیں آیا ہوں، میں تو آپ کا پسینہ پونچھنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر سے اپنے چچا ابو طالب کا پسینہ پونچھنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر چچا ابو طالب کا اپنے بھتیجے پر پیار امٹ گیا اور جھٹ سے اپنے بھتیجے کو گلے لگا لیا۔ ساتھیوں، جیسے ہی ابو طالب نے گلے لگایا، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سے کہنے لگے، چچا مجھے بھی آنے دو نا، میں ایک کام کروں گا اور اوپر والا پانی برسا دے گا۔ یہ سن کر چچا ابو طالب کچھ کہنے والے تھے کہ اس سے پہلے ہی 32 لوگوں میں سے کسی نے یہ بات سن لی اور وہ زور سے کہنے لگا، اے مکہ کے لوگوں، پانی آ گیا۔ تو یہ سن کر سب نے کہا، اے پاگل، پانی کہاں آیا ہے؟ یہاں تو ہم سب گرمی میں مرے جا رہے ہیں۔ تو وہ بولا، پانی آ چکا ہے۔ ساتھیوں، وہ شخص کہنے لگا، میں نے سنا ہے محمد کہہ رہے ہیں کہ میں ایک کام کروں گا اور پانی آ جائے گا۔ اتنا سنتے ہی وہ لوگ کہنے لگے، اے محمد آ جاؤ، ہاں محمد جلدی آؤ۔ پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور سب سے کہنے لگے، تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے تھے؟ تو سب نے کہا، ہم لوگ یہاں پر پانی مانگ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم پانی مانگ رہے تھے اس وقت میں پیچھے تھا، اب میں پانی مانگنے آیا ہوں تو میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ یہ سن کر ان 32 لوگوں میں سے 20 لوگ پیچھے چلے گئے، مگر ان میں سے 12 لوگ وہیں کھڑے رہے اور کہنے لگے، یہ 9 سال کا بچہ آگے رہے گا اور ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ پیچھے رہیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم پیچھے نہیں جانے والے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور کہنے لگے، اے مکہ کے لوگوں، پیچھے چلے جاؤ۔ اگر ایک بار محمد پیچھے چلا گیا تو مکہ میں قیامت آ جائے گی، مگر پانی کبھی نہیں آئے گا۔ اتنا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے جانے لگے۔ سب لوگ تو پہلے ہی تھک کر ہار چکے تھے، اس لیے جو 20 لوگ پیچھے جا چکے تھے انہوں نے آگے والوں سے کہا، پیچھے ہو جاؤ، ہمارے پیچھے یتیم ہو جائیں گے، سب مر جائیں گے۔ پھر وہ 12 لوگ بھی پیچھے آ کر بیٹھ گئے۔ ساتھیوں، اللہ نے بتا دیا کہ ابھی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 9 سال کی ہے اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو مقتدی بنا دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام بنا دیا۔ وہ پیچھے والے سب لوگ غصے میں تھے، اس لیے زور زور سے کہنے لگے، اے محمد، اب تو ہم لوگ پیچھے آ چکے ہیں، اب تو پانی مانگ لو۔ ساتھیوں، یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے اور کہنے لگے، اے لوگوں، تم نے پانی مانگا تھا، اس لیے
اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔